بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال سفر کے مہینے کے متعلق ہے۔ کیا سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے؟ کیا سفر کے مہینے میں مصیبتیں بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا ٹھیک نہیں، برکت نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے، نحوست کا تعلق انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی سے اگر برے اعمال نکلیں گے تو اس پر مصائب اور پریشانیاں نازل ہوں گی، اور اگر انسان کی زندگی میں سے نکلنے والے اعمال اچھے ہیں، اللہ کی اطاعت والے ہیں، فرما برداری والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے برکتوں کے، رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن پاک میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر زمین والے پرہیزگاری والی، تقوی والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ کہ زمین میں جتنے بھی مسائل، پریشانیاں، حالات، ناگوار ماحول نظر آتا ہے، اس کے پیچھے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے نحوست کا تعلق نہ کسی دن کے ساتھ ہے، نہ کسی مہینے کے ساتھ ہے، نہ کسی سال کے ساتھ ہے، نہ کسی وقت کے ساتھ ہے، بلکہ نحوست کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اور یہ سفر کے مہینے کی نحوست جاہلیت سے پہلے بھی لوگوں کے اندر تھی۔ لوگ اس مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اس میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں، فنکشن نہیں کیا کرتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، اس سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم سفر کے لیے نکلے ناکام لوٹیں گے، اگر اس مہینے میں تجارت کی تو ناکامی ہوگی، اگر شادی کی تو ختم ہو جائے گی۔ اور اس مہینے میں لوگوں کا اعتقاد بنا ہوا تھا، بعض لوگ کہتے تھے کہ اس مہینے میں جنات اور شیاطین گھروں میں آتے ہیں اور ان کو نکالا جائے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر کہتے تھے کہ مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دوسری بد اعتقادیاں اور عقیدے کی خرابیوں کو درست فرمایا، وہاں پر سفر کے مہینے کی نحوست کی تردید فرمائی اور کہا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ کئی ساری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے باقی لوگ فال لیتے تھے جانوروں کے، پرندوں کے اڑانے پر کہ جانور دائیں طرف اڑا تو اچھی بات، بائیں طرف اڑا تو بری بات، نقصان ہوگا، اگر تیر اوپر کی طرف دائیں طرف چلا گیا تو کامیاب، بائیں طرف چلے گئے تو ناکام، فلاں ستارے کو دیکھتے کہ یہ ستارہ طلوع ہوا تو کامیاب، فلاں ستارہ ہوا تو ناکام۔ ایسے ہی نحوست سفر کے مہینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جاہلیت کی بری رسومات اور بد اعتقادیوں کو ختم فرمایا، اور سفر کے مہینے کی خاص طور پر وضاحت فرمائی کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اکثر مسلمان، کئی سارے دیندار گھرانے والے بھی، وہ سفر کے ابتدائی میں 13 دنوں کو 13 تیزی کا نام دے کر نحوست والے مہینے شمار کرتے ہیں کہ یہ نحوست والے مہینے ہیں، یہ نحوست والے دن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی طرح منسوخ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ان 13 دنوں میں شروع ہوئی، لہٰذا نحوست ہے۔ حالانکہ بیماری عافیت مانگنی چاہیے۔ اگر بیماری آ جائے تو یہ بیماری تو مسلمان کے لیے رحمت ہے، مسلمان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، جب آپ کو بخار ہوا تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم سے زیادہ بخار ہے، 2 گنا بخار ہے۔ فرمایا کہ مجھے ثواب بھی 2 گنا ملتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بھی آپ کے لیے رحمت تھی، اور امت کی بیماری بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے منحوس ہے، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنے گھروں کی الماریوں کو اور جہاں کپڑے پڑے ہوتے وہاں ڈنڈے مارتے ہیں کہ جنات داخل ہو گئے، ان کو نکالو۔ اور بعض لوگ سفر کے مہینے میں خوب قرآن خوانی اجتماعی طور پر کرواتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گھر سے نحوست نکل جائے۔ اور بعض لوگ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے اندر عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ شکر ہے سفر کا مہینہ چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں ایک حدیث کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سفر کے مہینے کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دی اسے جنت کی بشارت ہو۔ حالانکہ یہ حدیث نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بہتان اور جھوٹ ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ سفر کے مہینے میں آدمی اسفار کر سکتا ہے، کہیں آنا جانا ہو جا سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، یعنی اس مہینے میں نہ کوئی نحوست ہے، نہ اس مہینے کے کوئی خاص اعمال ہیں۔ باقی جیسے عام دنوں میں نماز فرض ہے اور باقی عام دنوں کے اعمال ہیں، ویسے ہی اس مہینے کے ہیں۔ اسلام کے اندر اس مہینے کی کوئی خاص چیز نہیں ذکر کی گئی۔ ہاں یہ ذکر ضرور کیا گیا ہے کہ مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس مہینے کو بھی عام روٹین میں اللہ کا مہینہ سمجھ کر عبادت کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں سے استغفار کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔